السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک زبان چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عربی کے متعلق ہر معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل کے سبق میں ہم نے اسم کی قسم کو پڑھا تھا۔ آج ہم فعل کی ایک قسم یعنی فعل ماضی کو پڑھیں گے، اس کی گردان کو بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کچھ فعل ماضی کے بارے میں کچھ چند باتیں سیکھیں گے۔ فعل کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے فعل ماضی۔ جس طرح کہ ہم نے پڑھا زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کا مطلب وہ فعل جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ جو فعل گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کو بتائے یا ہونے کو بتائے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی خبر دے، تو اس فعل کو فعل ماضی کہیں گے۔ فعل کا مطلب آتا ہے کام۔ جب گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا تو فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام۔ اب ہم آگے فعل ماضی کی گردان پڑھیں گے کہ فعل ماضی کی گردان کس طرح ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں چند بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی اصطلاح ہے غائب۔ غائب کا مطلب آتا ہے وہ شخص جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ جو شخص بات کرتے وقت موجود نہ ہو اس کو غائب کہتے ہیں۔ حاضر وہ شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہو۔ جس شخص سے بات کی جا رہی ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والا شخص، یعنی وہ شخص جو بات کر رہا ہو۔ دیکھیے فعل ماضی کی گردان۔ گردان ہوتی ہے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو اور ضربنا۔ اس کو گردان کہتے ہیں۔ اور جس طرح یہ ہے ضربا، اس کو سیغہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے سیغہ پڑھا تھا کہ عربی کے علم صرف سیغوں کی پہچان بتاتا ہے، تو سیغہ یہی ہوتا ہے۔ ضربا یہ ایک سیغہ ہے، ضربا یہ دو سیغے ہیں، ضربو یہ تین سیغے ہیں۔ اسی طرح ایک گردان کے اندر 14 سیغے ہوتے ہیں۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 اور 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14۔ تو ایک گردان کے اندر کل ملا کر 14 سیغے ہوتے ہیں۔ تو یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ اس کا دیکھیے ابھی آپ کو اصطلاح سمجھائی گئی غائب، حاضر اور متکلم کی، وہ اس لیے کہ گردان میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے یہ تین سیغے ہیں، ضربا، ضربا، ضربو۔ یہ تینوں سیغے مذکر غائب کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور یہ تین سیغے 4 5 اور 6 نمبر کا، یہ تین سیغے مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور 7 8 اور 9 ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ تین سیغے مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور یہ نیچے والے تین سیغے یعنی 10 نمبر، 11 نمبر اور 12 نمبر، ضربتی، ضربتما، ضربتن، مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور یہ دو سیغے ضربتو اور ضربنا یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ متکلم، یہ دو سیغے متکلم کے لیے استعمال ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ تین سیغے مذکر غائب کے لیے، یہ تین سیغے مؤنث غائب کے لیے، یہ تین سیغے مذکر حاضر کے لیے، یہ تین سیغے مؤنث حاضر کے لیے، اور یہ دو سیغے متکلم کے لیے۔ ان کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ دیکھیے جیسا کہ آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ یہ تین سیغے مذکر غائب کے لیے، یہ تین سیغے مؤنث غائب کے لیے، یہ تین سیغے مذکر حاضر کے لیے، اور یہ تین سیغے مؤنث حاضر کے لیے، اور یہ دو سیغے متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تین سیغے جو مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا سیغہ آتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے، مطلب واحد کے لیے۔ ایک واحد کا مطلب ایک، تثنیہ کا مطلب دو، جمع کا مطلب دو سے زیادہ۔ یہ اصطلاحات ہم نے پہلے پڑھی ہیں۔ تو پہلا سیغہ آتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے، دوسرا آ گیا تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور تیسرا جمع مذکر غائب کے لیے۔ اسی طرح پہلا سیغہ واحد مؤنث غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، اور تیسرا جمع مؤنث غائب کے لیے۔ اسی طرح مذکر حاضر میں بھی سمجھ لیجئے، پہلا واحد مذکر حاضر، دوسرا تثنیہ مذکر حاضر، اور تیسرا جمع مذکر حاضر۔ اسی طرح مؤنث حاضر میں بھی سمجھ لیجئے، پہلا واحد مؤنث حاضر کے لیے، دوسرا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، اور تیسرا جمع مؤنث حاضر کے لیے۔ اور یہ جو دو سیغے ہیں ضربتو اور ضربنا، یہ دو سیغے متکلم کے لیے آتا ہے۔ یہ واحد متکلم کے لیے اور یہ جمع متکلم کے لیے۔ واحد کا مطلب آتا ہے ایک، بولنے والا جب ایک ہو تو استعمال یہ والا سیغہ ہوگا، اور بولنے والے جب دو یا دو سے زیادہ ہوں تو
تو ان کے لیے یہی ایک سیغہ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے بھی اور دو سے زیادہ کے لیے، گویا تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔ لیکن ان سیغوں میں اور ان دو سیغوں میں فرق یہ ہے کہ ان میں دیکھیے غائب کا سیغہ ہے تو مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، حاضر کے سیغے ہیں مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، چاہے حاضر ہوں، غائب ہوں، واحد ہوں، تثنیہ ہوں، جمع، سب مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دو سیغے ضربت، یہ واحد مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جب مؤنث بات کر رہی ہو، متکلم اگر مؤنث ایک ہو یا متکلم مذکر ایک ہو تو اس کے لیے یہ والا سیغہ استعمال ہوتا ہے، اور متکلم جمع متکلم اگر ہو، مذکر ہو یا مؤنث، اس کے لیے یہ والا سیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو گردان ہے آپ کی اسکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ آپ اگر ایک گردان کو یاد کر لیں گے، دیکھیے اس کی خاصیت یہ ہے، آپ ایک اس گردان کو آپ یاد کر لیجئے، پھر جو بھی فعل آپ کے پاس ہوگا ہر فعل کی گردان آپ ایک ہی سانس کے اندر کر سکتے ہیں۔ مثال آپ لے لیجئے، ضربا کی آپ نے یاد کر دی، نصرہ کی گردان آپ کے پاس ہے، مثال ایک سیغہ آپ کے پاس ہے نصرہ۔ دیکھیے عربی صرف کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ علم صرف وہ سیغوں کے بنانے کی پہچان ہوتی ہے، تو سیغے بنانے کی پہچان دیکھو نصرہ، اس طرح ہم پڑھیں گے نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ دوسرا کوئی سیغہ لیجیے، سمع، سمع، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعت، سمعتما، سمعتنا، سمعت، سمعنا۔ گویا کہ آپ کو ایک سیغے کی میں مکمل گردان یاد کرنی ہے۔ جب آپ ایک سیغے میں مکمل گردان یاد کریں گے تو اس کے بعد جو بھی سیغہ آپ کے سامنے آئے گا اس سے آپ مکمل گردان بول سکتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ دیکھیے ضربہ کا ترجمہ ہوتا ہے مارنا، تو ضربہ مارا اس ایک مرد نے، کیونکہ غائب ہے تو اس لیے ترجمہ اس ایک مرد نے۔ ضربہ کیونکہ یہ تثنیہ کے لیے ہوگا تو مارا ان دو مردوں نے، کیونکہ غائب ہے۔ ضربو مارا ان سب مردوں نے، ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے، ضربتا مارا تو ایک مرد نے، ضربتما مارا تم دو مردوں نے، ضربتم مارا تم سب مردوں نے، ضربتی مارا تو ایک عورت نے، ضربتما مارا تم دو عورتوں نے، ضربتن مارا تم سب عورتوں نے، ضربتو مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے۔ کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا میں ایک مرد یا ایک عورت نے۔ ضربنا مارا ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ تو دیکھیے آپ کے پاس گردان کا کوئی بھی سیغہ ہوگا، صرف ایک سیغے سے آپ نے گردان کو مکمل یاد کرنا ہے، پھر جو بھی سیغہ آپ کے پاس ہوگا آپ اس سے مکمل گردان کر بھی سکتے ہیں۔ اور ترجمہ صرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا ترجمہ کیا ہے، پورے گردان کا ترجمہ آپ بغیر جھجک کے کر سکتے ہیں۔ جیسے نصرہ کا ترجمہ ہے مدد کرنا، تو نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، نصرہ مدد کی ان دو مردوں نے، نصرو مدد کی ان سب مردوں نے۔ اسی طرح آپ مکمل گردان کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو مکمل ایک گردان یاد کرنی ہے۔ آپ ضربہ سے یاد کر لیجئے، مکمل ضربہ سے آپ گردان یاد کریں، یاد کرنے کے بعد مکمل ضربہ سے اس کا ترجمہ یاد کریں۔ جو آپ کو ترجمہ بتایا گیا اس کو سنیں، سننے کے بعد کاپی کے اندر لکھیں، اس کے بعد اس کو یاد کریں۔ جب آپ اس طرح یاد کریں گے تو مکمل گردان ترجمے کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب چند سیغے میں بورڈ کے اوپر لکھ لیتا ہوں کہ جن سیغوں کو دیکھ کر آپ نے اپنی کاپی میں اپنے دماغ سے مکمل گردان بنانی، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہی رہے گا کہ آپ ایک گردان یاد کر لو، دوسری گردان خود بخود آپ کو آ جائے گی۔ ہم نے 3 سیغے لکھ لیے ہیں۔ پہلا سیغہ ہے ذہابہ، اس کا ترجمہ آئے گا گیا وہ ایک مرد۔ جب آپ نے ضربہ سے گردان یاد کر لی ہوگی تو آپ کو طریقہ گردان سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ اس کی مکمل گردان کر سکتے ہیں۔ ذہابہ، ذہابہ، ذہابو، تو ترجمہ کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ذہابہ گیا وہ ایک مرد، ذہابہ گئے وہ دو مرد، ذہابو گئے وہ سب مرد۔ اسی طرح دوسری گردان سمع، تو اسی طرح آپ اس کی بھی مکمل گردان کر سکتے ہیں۔ سمع، سمع، سمعو، سمعت، آخر تک۔ اور ترجمہ کریں گے سنا اسے ایک مرد نے، تثنیہ کا ترجمہ کریں گے سنا ان دو مردوں نے، حاضر کے اندر ترجمہ کریں گے سنا تو ایک مرد نے، اور متکلم کے اندر ترجمہ کریں گے سنا میں ایک مرد یا ایک عورت نے۔ اس طرح فتح کھولا اسے ایک مرد نے، فتح کھولا ان دو مردوں نے۔ تو ان 3 سیغوں سے آپ اپنی کاپی پہ مکمل گردان لکھیں گے، لکھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اتنی سی اپنے پاس اس کی مشق کر لیں گے تو آگے مکمل آپ کے پاس جو بھی فعل آئے گا آپ اس کی مکمل گردان کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ کے اندر آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی بات آپ کو اس سبق کے اندر سمجھ میں نہیں آئی، یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو مجمل لگ رہی ہے، یعنی جس کی وضاحت نہیں ہوئی، تو آپ کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر بات کی وضاحت دی جائے گی۔